بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا مضمون ہے عیدین۔ مسلمان ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر میں آپ توئیں لکھیں گے۔ یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ عید روزوں کا مبارک مہینہ بخیر و خوبی گزرنے پر خوشی کا جشن ہے۔ اس عید پر گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق صدقہ فطر میں بھی توئیں آتا ہے، غریبوں اور مستحقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مستحقوں میں بھی بڑا کاف بڑا ہے اور نون گنا آئے گا، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی مسلمان سحری و افطاری کے خوشکن نظام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ افطاری میں بھی توئیں آئے گا اور نظام میں زوئیں آئے گا۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور چاند کی 29ویں شام ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ مکانوں کی چھتوں پر بچے اور بڑے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ مغرب کی طرف نظر جمائے دیکھتے ہیں کہ ہلال عید نظر آ جائے۔ اس روز ہلال اس قدر باریک ہوتا ہے کہ اس کا نظر آنا کار دارد یعنی مشکل کام ہے۔ آسمان صاف ہو اور کسی کی نگاہ ہلال کی چمک سے منور ہو جائے تو کیا کہنے۔ ایک گونج پیدا ہوتی ہے، وہ رہا چاند، درخت کی چھوٹی ٹہنی کے ساتھ، پتوں کی اوٹ میں۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر نوبت نکارے بجنے لگے۔ نکارے میں بڑا کاف آئے گا اور ڈھول پٹنے لگے۔ اس قدر چہل پہل اور گہما گہمی ہوئی جیسے شام کی خاموشی جاگ اٹھی۔ بچوں کے نئے اجلے اور خوبصورت کپڑے دیکھے گئے۔ لڑکیوں اور عورتوں نے مہندی لگائی۔ رات اسی ذوق و شوق میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گھروں میں سوئیاں پکیں، کھائی گئیں اور نماز کے لیے مقررہ میدان میں پہنچ گئے۔ مقررہ وقت پر امام صاحب آئے، نماز پڑھائی، خطبہ پڑھا اور دعا کے بعد لوگ آپس میں بغل گیر ہوتے گئے اور چلتے گئے۔ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں یعنی غبارے وغیرہ خریدے، گھر پہنچے اور عزیزوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری عید کو عید قربان کہتے ہیں۔ اسے قرآنی اصطلاح میں عید الاضحیٰ، اضحیٰ میں ضاد بڑا ہے اور یہ کے اوپر کھڑی زبر آئے گی، یا عید البقر، بقر میں بھی بڑا کاف آئے گا، عید البقر بھی کہا جاتا ہے۔ اضحیٰ تو وقت چاشت کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس عید کی نماز چاشت کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ زمانہ جہالت میں لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اسے مقدس مانتے تھے، جیسے آج بھی ہندو لوگ گائے کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ گائے کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ گائے دوسرے جانوروں کی طرح صرف ایک مفید جانور ہے۔ ہاں تو یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیارے نبی تھے۔ ایک رات خواب میں انہیں قربانی کا حکم ہوا۔ آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر قربانی کا حکم ہوا۔ آپ نے صبح پھر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات کو سب سے پیاری چیز کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خرد سال اور اکلوتے بچے کی قربانی کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری اور رسی پکڑی اور جنگل میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ رحم نہ آ جائے۔ چھری اٹھائی اور بچے کے گردن پر رکھ دی، بچے کے گلے پر رکھ دی۔ اتنے میں آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری، آنکھیں کھولی تو انہوں نے بیٹے کی بجائے مینڈھا ذبح پایا۔ مینڈھا لکھیں گے میم یہ نون دال، 2 چشمی ہے اور الف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی علیہ السلام کا احیاء کرتے ہیں۔ احیاء الف بڑا ہے، یہ الف اور حمزہ۔ اس روز مینڈھے بھی ذبح ہوتے ہیں، بکرے بھی، گائیں بھی اور اونٹ بھی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک چلتا رہتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ عام غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس عید کی خوشی 3 دن تک متواتر رہتی ہے اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔